أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أفضل الصفراء المقربين خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المنتجبين الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. شان رسالت سورہ مبارکہ جمعہ کی روشنی میں عشرہ محرم کی ان مجالس کے لیے ہمارا عنوان ہے، لیکن آج کی اس مجلس میں مجھے پرسوں رات کے ایک جملے کی وضاحت کرنا پڑے گی، اور چونکہ آج کی رات سے وہ مجالس شروع ہو رہی ہیں کہ جس میں غم کا بیان زیادہ ہے، اس لیے شاید پرسوں کی وضاحت ہی میں ہماری آج کی تقریر کا موضوع مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ پھر باقی ماندہ مباحث کل کی مجلس میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ شان رسالت کو بیان کرتے ہوئے پرسوں رات کی اس مجلس میں جسے بعض صاحبان ایمان لاؤڈ اسپیکر کے نظام کی خرابی کی بنا پر زیادہ وضاحت کے ساتھ نہ سمجھ پائے، میرا ایک جملہ ایسا تھا جس کے بارے میں ایک سوال کیا گیا ہے۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی حالات کو بیان کرتے ہوئے میں نے اس حقیقت کو واضح کرنا چاہا کہ آج کا دور ہو یا 1400 سال پہلے کا، اسلام کے خلاف ہمیشہ ہتھیار یہ استعمال کیا گیا ہے کہ اتنی تہمتیں، اتنے بہتان، اتنے جھوٹے الزام، ایسی غلط تصویر پیش کی جائے کہ دنیا بجائے اس کے
کہ اسلام کو سنے، اسلام کو سمجھے، پہلے ہی سے اسلام کے خلاف تیار اور آمادہ ہو جائے۔ آج بھی یہی ہو رہا، مختلف قسم کے الزامات مغربی دنیا کے ذرائع ابلاغ سے اسلام کے بارے میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کے دہشت گردی کے ہر واقعے کا ذمہ دار مسلمانوں کو ٹھہرایا جا رہا، اور 1400 سال پہلے بھی سرداران مکہ، شیوخ عرب، ابو جہل و ابو لہب، ولید اور عتبہ نے اسلام کے خلاف یہی ہتھیار استعمال کیا۔ اور اپنے اس جملے کو پھر واضح کرنے کے لیے میں نے تاریخ اسلام کا ایک واقعہ پیش کر دیا کہ گھر میں بیٹھنے والی ایسی عورت جو اپنے پورے معاشرے سے کٹی ہوئی، جس کی نہ کسی سے خاص رشتہ داری، جس کے ساتھ نہ کوئی بات کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے کانوں میں بھی یہ بات پہنچ چکی کہ یہ جو مکے میں ایک نیا آدمی ظاہر ہوا جو اپنے آپ کو رسول کہتا، یہ اصل میں ایک جادوگر ہے۔ اور پھر اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ یہ آیا کہ عورت نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، وہ ضعیفہ، یہی تو اس کا جملہ تھا کہ بیٹا آج کل مکے میں ایک جادوگر آیا، ہر ایک پہ جادو کر رہا، اور میں نے خود دیکھا کہ اس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، خاندانوں میں تفرقہ پڑ رہا، باپ اور بیٹے میں آپس میں ناراضگی ہو رہی، شوہر اور بیوی کے درمیان اس کی وجہ سے جدائی ہو رہی، اور پھر وہ واقعہ مکمل ہوا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا رسول پیغمبر امن ہے، اللہ کا رسول پیغمبر صلح، اللہ کا رسول پیغمبر سلامتی، ایسا دین لے کے آیا جو دین ساری کائنات کے لیے سلامتی کا پیغام۔ رسول وہ جس کا لقب ہے رحمت للعالمین، رسول وہ جس کی صفت ہے کہ صاحب خلق عظیم۔ پھر یہ عورت کیا کہہ رہی کہ جس شخص تک پیغمبر کا پیغام پہنچا اس خاندان میں جھگڑا ہو گیا، اس ماحول میں تفرقہ پڑ گیا، وہ رشتہ دار ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اسلام دلوں کو ملاتا، پیغمبر لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں۔ پھر آخر یہ عورت کیا کہہ رہی؟ ہاں، اس جملے کو مجھے واضح کرنا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی مجلس کی حد تک، کیونکہ آج مجھے خصوصیت کے ساتھ شہزادہ علی اکبر کے مصائب بیان کرنا، اور زیادہ وقت چاہیے ان مصائب کے بیان کے لیے، اس لیے بس اسی ایک جملے کی وضاحت ہوگی اور تقریر کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچے گا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اسلام رحمت کا مذہب بن کے آیا، اسلام لوگوں کو ملانے آیا، اسلام قلب کو قلب سے جوڑنے آیا، مگر یہ بھی حقیقت کہ اسلام کے کچھ بنیادی اصول، اور وہ اصول ایسے ہیں کہ جن پہ نو کمپرومائز، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ کیونکہ اسلام صلح و صفائی کا مذہب، اس لیے اگر کسی معاشرے میں شرک بھی پایا جائے تو اسلام اس شرک پر بھی راضی ہو جائے، اگر کوئی جھوٹا دعوی نبوت کرے اسلام اس جھوٹے دعوے دار نبوت کو بھی قبول کر لے، اگر کوئی باطل کو حق بنا کے پیش کرے تو اسلام تو صلح و صفائی کا مذہب ہے، وہ اس باطل کو بھی قبول کر لے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال پہلے اللہ کا رسول جب اسلام پیش کر رہا تو یہ نہیں کہہ رہا کہ قتل و غارت گری کرو معاذ اللہ، یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کے مال پہ ڈاکہ ڈالو، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی عزت و ناموس کو تباہ کرو، اس بات پہ یہ ایسا کوئی پیغام نہیں، لیکن یہ کہہ رہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ باقی سارے تمہارے جھوٹے خدا، تمہارے بنائے ہوئے بت، یہ سارے کے سارے قابل لعنت ہیں، اس مسئلے پہ کوئی مصالحت نہیں ہوگی۔ اس پر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے۔ اگر آج یورپ ہم سے یہ چاہے، اگر آج امریکہ ہم سے یہ چاہے کہ ہم ظلم کو اسلام بنا لیں، ہم باطل کو حق بنا لیں، ہم ظلمت کو نور بنا لیں، اور صرف اس لیے کہ اسلام مذہب سلامتی ہے، تو اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور میں ایک بات اور کہہ دوں، وہ مومنہ نہیں، وہ ضعیفہ
کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جہاں اسلام آیا اس گھر میں جھگڑا ہو گیا۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب، لیکن میں کہتا ہوں کہ ایک پہلو سے دیکھی تو اس سے زیادہ سچی کوئی بات نہیں۔ وہ 1400 سال پہلے کا ماحول، سارے گھرانے مشرک ہیں، سارے گھرانے کافر ہیں، سارے گھرانوں کے اندر بت پرستی ہو رہی، بجز خاندان بنی ہاشم۔ وہاں پہ سارے خاندان میں ایک آدمی اسلام قبول کرتا، کیسے جھگڑا نہ ہو؟ جبکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومن گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں، محب اہل بیت گھرانے میں، واقعاً علی اور آل علی سے محبت کرنے والے گھرانے میں، اس گھر میں بھی اگر آج اسلام آ جائے جھگڑا شروع ہو جاتا۔ آج مومنوں کے ماحول میں اگر اسلام آ جائے تو مومن اسلام کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، وہ تو کافر تھے، وہ تو مشرک تھے، وہ تو بت پرست تھے۔ کیا میں نے غلط کہا؟ نہیں، بات سمجھا نہیں پایا، بات سمجھاتا ہوں۔ اور یہ روزانہ پیش آنے والی مثالیں۔ اچھا بھلا ایک گھرانہ خوشی خوشی کی زندگی گزار رہا، کوئی نوجوان بہک گیا، گمراہ ہو گیا۔ اچھا آج کل کی زبان میں گمراہ کسے کہتے ہیں؟ ذرا نماز روزے کی بات کرنے لگا، ذرا داڑھی پردے کی بات کرنے لگا۔ آج کل کا ماحول تو ایسا کہ میں جانتا ہوں، تقاریر کو سن کے ایک نوجوان نے داڑھی رکھ لی، چند دنوں کے بعد پلٹ کے آیا تو داڑھی صاف۔ کہاں چلی گئی تمہاری داڑھی؟ جب رکھی تھی تو منڈوائی کیوں؟ کہا کہ مولانا میں اپنے شہر میں گیا، وہاں میری ملاقات میرے والد سے ہوئی، والد سے ملنے گیا۔ 2-4 دن تک تو والد نے برداشت کیا، اور ایک دن ریزر لے کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا تمہیں اپنی داڑھی موڑنا پڑے گا، تمہاری وجہ سے میری بڑی توہین ہو رہی ہے۔ ارے بھائی، بیٹے نے باپ کی شان میں کیا گستاخی کر دی؟ بیٹے نے باپ سے کیا بدزبانی کر لی؟ بیٹے نے باپ سے کیا جھگڑا کر لیا؟ کہا داڑھی تم رکھتے ہو۔ لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے داڑھی رکھ لی تو باپ کو تو پہلے داڑھی رکھنا چاہیے، اپنی داڑھی کو منڈوا دو تاکہ مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرنے پائے۔ اب بجائے اس کے کہ باپ اپنے بیٹے سے خوش، بجائے اس کے کہ باپ اپنے بیٹے سے راضی ہو، بیٹے کی داڑھی اپنے ہاتھ سے موڑنے کو تیار۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ مجھے تانا دے رہے ہیں۔ ارے اگر تانا دے رہے ہیں تو تم اپنی داڑھی رکھ لو۔ جی نہیں، بیٹے کی داڑھی کو منڈوایا جائے گا۔ ایسے ماحول میں اگر ہماری کوئی بچی حجاب کر لیتی، ہمارا کوئی بچہ دین کے راستے پہ آ جاتا تو یہی کہا جاتا ہے کہ گمراہ ہو گیا، بہک گیا، مولویوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا، اچھے بھلے زندگی گزار رہا تھا اسے سیدھے راستے سے ہٹا دیا۔ اب میں مثال دے رہا ہوں، آج ہمارے آپ کے گھروں میں، ہمارے آپ کے شہروں میں کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، کوئی ولید نہیں، لیکن ایک بچہ گیا کسی مجلس میں، یا ایک بچے نے مولا کے اقوال اور فرمان کی کوئی کتاب پڑھ لی۔ اب مولا کی حدیث اس کے سامنے آ گئی کہ اگر علی کے شیعہ کو پہچاننا ہو تو 2 باتوں سے پہچاننا، جو میرا شیعہ ہوگا اس میں 2 باتیں تمہیں ضرور نظر آئیں گی، اگر ان میں سے کسی چیز کی کمی ہو تو سمجھ لینا یہ علی کا شیعہ نہیں۔ اب بچہ تھا، بیچارے کو کیا پتا کہ محب علی بننے والے کے خالی نام زبان سے لے لینا کافی ہے، علی کا کلام نہیں پڑھنا چاہیے، علی کی حدیثیں نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ غضب ہو جائے گا۔ وہ سمجھا جب میں علی والا ہوں، یا علی میری زندگی کا طریقہ، تو کبھی یہ بھی تو دیکھوں کہ میرے مولا علی نے کیا فرمایا۔ پہلی ہی کتاب میں اس کے سامنے حدیث آ گئی کہ علی سے لوگوں نے آ کے سوال کیا، یا امیر المومنین، آپ کے پاس جب سے یہ ظاہری خلافت آئی، دنیا کی سیاست کا طریقہ حکمرانوں سے ہر آدمی تعلقات کو ملانا چاہتا، تو ایک مرتبہ سوال کیا کہ جب سے ظاہری خلافت آئی ہر آدمی اپنے آپ کو آپ کا شیعہ کہہ رہا، مولا ہمیں کوئی ایسی پہچان بتائیے کہ پتہ چل جائے سچا شیعہ کون ہے، جھوٹا شیعہ کون ہے۔ میرے مولا نے کہا بہت آسان، بس 2 چیزیں دیکھ لو، المحافظۃ علی اوقات الصلاۃ والمواساۃ علی الاخوان۔ جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہہ رہا وہ اپنی نمازوں کا کتنا پابند ہے اور اپنے مومن بھائیوں کا حق کتنا ادا کرتا۔
اگر پابند نماز ہے اور ہر مومن کا ساتھ دیتا ہے اور مدد کرتا اور پھر کہے کہ میں شیعہ وصدقوہ، اس کی تصدیق کرنا کہ تم سچے ہو، اور اگر اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتا لیکن نہ پابند نماز ہے نہ ہی اپنے کسی مومن کا حق ادا کرنے کو تیار، فکذبوہ، اسے جھٹلا دینا اور کہنا کہ تم شیعہ نہیں ہو سکتے ہو۔ حدیث پڑھ لی بچے نے۔ اچھا اسے یہ بھی نہیں پتا کہ علی کا کلام اول تو پڑھنا نہیں چاہیے، اور اگر پڑھ لو تو خالی اپنے تک محدود کرو، کسی اور کو نہ بتاؤ۔ بچہ تو تھا ہی، غلطی کر گیا۔ اب جو گھر آیا تو دیکھا اس نے نماز کا وقت آیا بھی، نماز کا وقت قضا بھی ہوا، ماں کو VCR دیکھنے سے فرصت نہیں ملی، باپ کو تاش کھیلنے سے فرصت نہیں ملی، نماز آ کے قضا ہو گئی۔ بچہ حیران ہو گیا، بچہ چکرا گیا۔ ایک مرتبہ اپنے باپ اور ماں سے پوچھا ہم لوگ علی والے ہیں یا علی والے نہیں؟ باپ کو آ گیا جلال، باپ کو آ گیا غصہ کہ کیسا بےہودہ سوال تم نے کر دیا۔ کہا کہ میں نے اپنے مولا کا فرمان سنا تھا، اس میں تو کچھ اور ہے، آپ کا طریقہ کچھ اور ہے۔ اب بتائیے اس گھر میں جھگڑا شروع ہوگا یا نہیں شروع ہوگا؟ جب تک کہ اس گھر میں علی کی حدیث نہیں آئی تھی کوئی جھگڑا نہیں تھا، نمازیں بھی قضا ہو رہی تھی، تاش بھی کھیلا جا رہا تھا، VCR پہ فلمیں بھی دیکھی جا رہی تھی، اور محبت علی کا دعویٰ بھی ہو رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس گھر میں علی کی حدیث آئی وہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ غصے کے عالم میں دو ہاتھ لگائے گئے اس بچے کو اور کہا تم نے کیسی کتابیں پڑھنا شروع کر دی ہے، تم نے کیسے مولویوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا ہے، تمہارے لیے تو وہی ڈائجسٹ بہتر ہے، تمہارے لیے تو وہی ناول بہتر ہے، یہ کون سی کتاب تمہارے ہاتھ میں آ گئی؟ جھگڑا شروع ہو گیا جہاں کلام امام اس بچے کے ہاتھ میں لگ گیا۔ اور دیکھیے ایک بچہ ایک مرتبہ بہار الانوار اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے کتاب کھول کے دیکھا، ایک عجیب حدیث اس کی نگاہ سے گزری کہ کسی نے جا کر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ مولا منافق کی کوئی پہچان بتائیے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرے، جس کی شکل صورت لباس بات چیت اس سے یہ لگے کہ یہ مومن ہے لیکن دل میں ایمان نہ ہو۔ راوی امام سے سوال کر رہا، اچھا یہ کتاب بچہ پڑھ رہا، میرا موضوع نہیں ہے، میں تو صرف مثال دے رہا ہوں کہ بچے نے کتاب میں پڑھا کہ راوی نے امام سے پوچھا مولا مومن اور منافق کی پہچان، فرق، امتیاز کیا، کیسے پتا چلے کون مومن ہے کون منافق ہے؟ ایک ایسا سوال جس کا جواب ہر معصوم اپنے ماننے والے کو اس کی سمجھ کے مطابق دیا، حالات کے مطابق دیا۔ بہت سارے فرق ہیں لیکن اس حدیث میں یہ لکھا کہ معصوم نے یہ فرمایا جو شیطان کی اذان کو پورے شوق اور دلچسپی کے ساتھ سنے وہ منافق ہے۔ شیطان کی اذان، بھئی اللہ کی اذان تو ہم سنتے آئے، یہ شیطان کی اذان کب سے ہونے لگی؟ وہ حدیث یاد آ گئی، وہ حدیث کہ جب پروردگار حضرت آدم کو اس دنیا میں بھیجا تو کچھ خطروں سے آگاہ کیا۔ آدم دنیا میں جا رہے، اپنی اولاد کو بتا دینا شیطان ساتھ ساتھ آ رہا، اور شیطان کے پاس بھی کچھ چیزیں جن سے وہ تمہارے ماننے والوں کو بہکائے گا۔ سنو ایک اذان میری ہے جو لوگوں کو نماز کے لیے بلائے گی، ایک اذان شیطان کی ہے جس کا نام ہے خینا، جس کا نام ہے گانا، جس کا نام ہے یہی سنگنگ اور سانگ، یہ ہے شیطان کی اذان۔ بس حضرت آدم کی حدیث، معصوم کا جملہ کہ منافق کی پہچان یہ کہ وہ گانے کو بڑے شوق سے سنا کرتا ہے، بلکہ اگلا جملہ تو حدیث کے اندر انتہائی اہم۔ معصوم نے فرمایا کہ خینا یعنی گانا تو وہ آواز ہے کہ اگر کوئی مومن حقیقی بھی ہو اور مسلسل خنا سنتا رہے تو منافق بن جاتا، اس لیے کہ ان الخنا ینبت النفاق کما ینبت الماء الزرع، یہ امام معصوم کا فرمان۔ اور کون سا امام جس کا لقب ہی صادق ہے، دشمنوں نے جس کی سچائی پہ کبھی شک نہ کیا تو ماننے والا کیسے شک کر سکتا ہے؟ وہ امام کہہ رہا کہ گانا یا غنا یہ تو وہ چیز ہے کہ اگر
مسلسل اس کو سنا جائے تو گانا دلوں میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، اور اس طرح سے پیدا کرتا ہے جیسے بارش ہوتی رہے، پانی پڑتا رہے تو زمین میں سے گھاس اگاتی ہے، زمین میں سے فصلیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ جس طرح پانی بظاہر بنجر زمین، بارش ہوتی رہی، پودے نے سر ابھارا، گھاس نظر آنے لگی، اسی طرح اگر انسان کے کان میں غنا کی آواز پہنچتی رہے، اگر منافق نہیں بھی ہے تو غنا کا کام ہے دل میں نفاق پیدا کرنا۔ غنا کی خاصیت یہ ہے مومن کو منافق بنا دینا۔ اب جو اس نے یہ سنا، اور سنا کیا، کتاب میں خود پڑھا، امام معصوم کے حوالے سے پڑھا، گناہان کبیرہ، شہید دست غیب شیرازی کی مشہور کتاب، اس میں بھی جا کے اس حدیث کا حوالہ ڈھونڈ لیجیے۔ اب وہ گھر میں آیا پریشان، اب بچہ تو بھائی نہ سمجھ، تو بھائی اسے پتا ہی نہیں کہ باپ اور ماں سے کیا کہا جاتا اور کیا نہیں کہا جاتا۔ اب گھر میں جو آیا تو باپ نے ایک مرتبہ بلایا، بیٹا ذرا جلدی آ، بہت ضروری کام، کب سے میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا، کہاں بیٹھا، کیا ضروری کام، کہ بھائی آج شب جمعہ، چھٹی کی رات ہے، آج کی رات گزارنا، جلدی سے ویڈیو سینٹر پہ چلے جا اور جو سب سے زیادہ تازہ ترین اور لیٹسٹ ریلیز فلم ہے اس کو لے کے آ جا۔ فلم آ گئی۔ اب جب فلم شروع ہوئی تو گانے کی آواز، گھبرا کے اس نے باپ کو دیکھا، گھبرا کے اس نے ماں کو دیکھا، گستاخ و بے ادب نظر آ رہا، سوال کرتا، ابا اماں ہم لوگ مومن ہیں یا منافق ہیں؟ اب اتنا جو سننا تھا، گویا کسی نے بارود کو آگ دکھا دی ہے۔ غیظ و غضب کے عالم میں باپ پیچھے مڑا، کیا کہہ رہا ہے، کیسی گستاخ ہے، ارے ہم نسلوں سے مومن ہیں، ہم پشتوں سے مومن ہیں، یہ تجھے کس نے سکھایا؟ کہا کہ مجھے امام نے سکھایا، امام نے سکھایا، امام کی حدیث میں پڑھ کے آ رہا، میرا آقا اور مولا کہہ رہا کہ گانا سننے والا منافق بن جاتا، اور آج کی رات یہ شب جمعہ ہے۔ اب بتائیے 1000 میں سے کتنے باپ ہوں گے سر جھکا کے کہیں گے بیٹا تو نے صحیح کہا، اور کتنے باپ ہوں گے جو اس بچے کی اس طرح سے ٹھکائی کریں گے کہ آئندہ یہ کبھی حدیث کی کوئی کتاب نہ پڑھ لے پائے؟ ابو جہل و ابو لہب، ولید اور عتبہ، ان کے گھروں میں اسلام کے آنے سے جھگڑا ہوا سو ہوا، اس پر ہمیں تعجب نہیں۔ کیسے تعجب ہو جب آج مومن گھرانے میں، محب اہل بیت گھرانے میں، امام کا نام لینے والے گھرانے میں آج امام کی کوئی حدیث پڑھ دیجئے، مومن برداشت نہیں کر پاتا ہے، وہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ شوہر نے دین کی بات کی، بیوی ناراض ہو گئی، بیوی نے دین کی بات کی، شوہر ناراض ہو گیا۔ کتنے ہی گھروں میں جھگڑے۔ میں اکثر ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں، 8 سال تو ہو گئے، نتیجہ نہیں نکلا۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد کچھ عرصے تک بیوی خوش کہ مجھے بالکل صحیح شوہر ملا، مگر پھر شوہر گمراہ ہو گیا۔ اور کیا گمراہ ہوا؟ اس نے داڑھی رکھ لی، بیوی گھر چھوڑ کے میکے چلی گئی، اور آج تک کہہ رہی کہ گھر میں یا داڑھی رہے گی یا میں رہوں۔ بیوی اور داڑھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن جھگڑا کب شروع ہوا؟ جب تک وہ داڑھی منواتا تھا اور یزید کے طریقے پہ چلتا تھا تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب اس نے امام معصوم کی سنت پہ عمل کیا، بیوی کو اعتراض ہو گیا۔ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں کہ عورت پردہ کر رہی ہے اور شوہر پہلے بے پردہ تھا، شادی کے وقت بے پردہ تھا، شوہر بھی بڑا خوش کہ واقعاً مجھے ویسی بیوی ملی جیسے چاہیے، لیکن بعد میں بیوی بہک گئی، سر پہ حجاب ڈال لیا، سر پہ چادر ڈال لی، اور حالت یہ ہو گئی کہ اب شوہر کہتا ہے کہ یا چادر اتارو یا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ جھگڑا کب شروع ہوا؟ جب تک دشمنان اہل بیت کا طریقہ ہمارے گھرانوں میں رہا، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ شوہر بیوی سے راضی، بیوی شوہر سے راضی، باپ اولاد سے راضی، اولاد باپ سے راضی۔ لیکن جہاں واقعاً صحیح اسلام آ گیا، جہاں پہ واقعاً دین کی پابندی شروع ہوئی، وہاں پہ جھگڑا ہو گیا۔ یہی بات اور ذرا بڑے پیمانے پہ دیکھ لیجیے، جب تک دشمن اسلام حکومت کر رہا ہے ایران میں، شاہ ایران سے کسی کو اعتراض نہیں، سب راضی، سب خوش ہیں، کسی کو اختلاف نہیں۔ اور جہاں پہ صحیح اسلامی انقلاب آ گیا، اب دنیا ایران کی دشمن نظر آ رہی ہے۔ تو چاہے ہمارے گھروں کا مسئلہ ہو اور چاہے ساری دنیا کا مسئلہ ہو، بات یہی ہے کہ اسلام کے بنیادی اصول، ان پر مصالحت ممکن نہیں ہے۔ اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ واجبات بھی چھوڑ دیے جائیں، حرام بھی انجام دیے جائیں، باطل کو حق مان لیا جائے، ظلمت کو نور تسلیم کر لیا جائے۔ بس یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس مسئلے پر اسلام مصالحت کرنے کو تیار ہو جاتا تو حسین کو کربلا جانا ہی نہ پڑتا۔
میں اس ایک مسئلے پہ اسلام و صالحیت کرنے کو تیار نہیں. قل یا ایھا الکافرون کا آخری پیغام یہی، لکم دینکم ولی دین. یہ نہ کہنا کہ ہم باطل کو حق مان لیں. ایک سال تمہارے خداؤں کی عبادت ہو تو ایک سال ہمارے خدا کی، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. اصولوں کی بنیاد پہ کوئی مصالحت نہیں. جھگڑا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اختلاف ہوتا ہے تو ہوتا رہے. ہاں، اسلام کا ماننے والا اپنی طرف سے کوئی جھگڑا شروع نہیں کرے گا، لیکن جھگڑا اس پہ مسلط کیا گیا تو اسلام کی خاطر وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہوگا. مدینہ چھوڑنا پڑے گا، راضی. حج کو عمرے سے بدلنا پڑے گا، راضی. کربلا کے جنگل میں آنا پڑے گا، راضی. بچوں کو 3 دن پیاس کی عالم میں دیکھنا پڑے گا، راضی. اپنے بچپنے کے دوستوں کے لاشیں اٹھانا پڑیں گے، راضی. اور تو اور اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کرنا پڑیں گے، راضی. پیاسے گلے پہ قاتل کا خنجر چلے گا، راضی. خیمے جلائے جائیں گے، راضی. سیدانیوں کی چادریں لوٹی جائیں گی، راضی. لیکن یہ کہا جائے کہ باطل کو حق مان لو اور اسلام ایسی سلامتی کا مذہب بنے، یہ نہیں ہو سکتا. اصولوں کا معاملہ تو ایسا کہ اس کی خاطر حسین اپنے اکبر جیسے بیٹے کو قربان کر دے. ذرا دیکھیے جہاں اسلام کی بات آتی، اسلام کتنا قیمتی. اسلام کی خاطر ہر ایک کو قربان کیا جا سکتا ہے، اسلام کو کسی پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. کیا یہ اسلام کی اہمیت نہیں؟ یہ حسین کا اکبر جیسا بیٹا، شبیہ رسول اکبر، گفتار اور کردار میں پیغمبر کی تصویر اکبر، کربلا کا واحد شہید، جسے بھیجتے وقت حسین نے یہ کہا تھا کہ اے پسر سعد، خدا تیری نسل کو قطع کرے، اکبر. اگر اسلام کی بات آئی، اصول کی بات آئی، حسین یہ قربانی دینے کو بھی تیار، اور سب سے پہلے اپنے لال کو قربان کر رہا. اس مسئلے میں اگرچہ ارباب منبر میں اختلاف ہے کہ جوانان بنی ہاشم کا پہلا شہید کون ہے، لیکن جو زیارت شہزادہ علی اکبر کی ہے اس کا جملہ یہ ہے، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل. اے نسل رسالت کے پہلے شہید، آپ پہ ہمارا سلام. یہ جملہ بتا رہا کہ جوانان بنی ہاشم غالباً سب سے پہلے شہید علی اکبر تھے، اور حسین تو اکبر کو قربان کر ہی رہے. سوال یہ پیدا ہوتا کہ زینب کبریٰ نے کس دل سے اجازت دے دی؟ کیوں؟ اس جملے کا کیا مطلب؟ حسین ظاہری طور پر اکبر حسین کا بیٹا، مگر اکبر کو پالا کس نے؟ اکبر نے کس کی گود میں پرورش پائی؟ اکبر کی زندگی کہاں گزری؟ مقاتل و تاریخ خاموش تو ارباب منبر گواہی دیتے ہیں حسین کے یہاں دوسرا بیٹا پیدا ہوا. یہ بات ہے کربلا کے واقعے سے 18 سال پہلے کی. شہر مدینہ جناب شہربانوں کے بدن سے میرے مولا حسین کا وارث دنیا میں آ چکا، میرا چوتھا امام. کچھ عرصہ گزرتا، پروردگار عالم نے ام لیلہ کو بیٹا عطا کیا. حسین کے گھر میں اولاد ہو گئی. زینب بھی اگرچہ شادی ہو چکی ہے لیکن اب تک اولاد سے محروم. بھائی اور بہن کا گھر دیوار ملی ہوئی. بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہو، اور بھائی بھی حسین جیسا بھائی اور بہن بھی زینب جیسی بہن. ایک مرتبہ زینب مبارکباد دینے کے لیے آتی، بھیا بیٹا مبارک. اور پھر دبے الفاظ میں کہا، بھیا بہن آج خالی مبارکباد دینے نہیں آئی، آج سوالی بن کے تیری بارگاہ میں آئی. ایک بیٹا تو ہے حسین کے پاس. بھیا اگر تیرا یہ بیٹا مجھے مل جائے تو زینب اتنی سی بات، زینب وہ جس کے لیے حسین اپنی جان قربان کر دے، آج سے میرا یہ بیٹا تیرا ہو گیا. اور پھر جو زینب نے علی اکبر کو پالا، گھر برابر ایک ہی احاطے میں ہے، پھر جو زینب نے اکبر کو پالا تو اس شان سے پالا
کہ مدینے والے شاید بھول گئے ہوں کہ اکبر کی ماں کون. ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ زینب اکبر کی ماں. اکبر کی ساری ذمہ داری، اکبر کا بچپنا، اکبر کا لڑکپن، اکبر کی نوجوانی زینب کے گھر میں گزر رہی. یہاں تک کہ اکبر کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو زینب سے پوچھے، اکبر کی کوئی حاجت ہے تو زینب کے پاس آئیں. کئی مرتبہ میرے مولا نے مسکرا کے کہا تھا، زینب بہن، میرے دل میں کبھی کبھی یہ تمنا پیدا ہوتی کہ میرا اکبر کبھی مجھ سے بھی تو کوئی سوال کرے، میرا اکبر کبھی میرے سامنے بھی تو کوئی حاجت پیش کرے. اور زینب کہتی ہیں، بھیا اکبر میرا بیٹا، میرا غیرت مند بیٹا، میرے ہوتے ہوئے کسی اور سے کیسے کوئی سوال کر سکتا. بس ارباب اعضاء بہت بات کی ایک چیز کا ایک جملہ یاد دلا دوں. وہ بوڑھا باپ جسے ساری زندگی یہ تمنا رہی کہ میرا بیٹا ہے کبھی مجھ سے تو کچھ مانگے. اور عاشور کے دن جہاد کے دوران ایک مرتبہ پلٹ کے اکبر جب آئے تھے اور باپ نے کہا تھا بیٹا کوئی سوال ہے، تو اکبر نے یہی تو کہا تھا، بابا کہیں سے پانی کے چند قطرے اگر مل جائے، کوئی اس بوڑھے باپ کے دل سے پوچھے جو ساری زندگی تمنا کرتا رہا، اور جب اس کے بیٹے نے سوال کیا تو باپ کے لیے وہ کیسا وقت تھا، وہ کیسا وقت تھا. خیر ابھی تو ہم مدینے میں ہیں. اکبر نوجوانی کے مرحلے میں داخل ہو گئے. 18واں سال شروع ہو گئے. مدینے کی عورتیں جب کبھی اب زینب کے پاس آتی ہیں تو دیکھتی کہ ایسا لگ رہا کہ شہزادی کسی کی شادی کی تیاری کر رہی، کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، شادی کا سامان مہیا کیا جا رہا. حیرت سے پوچھتی تھی، شہزادی یہ کس کی شادی کا انتظام ہے؟ کہا صرف 1 سال کا انتظار کر رہی ہوں. میرے اکبر کا 18واں سال مکمل ہو پھر دیکھنا ہاشمی شہزادے کی شادی کس شان سے ہوتی. یہ اکبر کی شادی کا انتظام ہے جو زینب کبریٰ انجام دے رہی. لیکن ارباب اعضاء 18واں سال مکمل نہ ہو پایا اور اکبر کو زینب کے ساتھ مدینے سے رخصت ہونا پڑا. بعض ارباب منبر نے کہا کہ جن عورتوں کو زینب کی روانگی کی اطلاع ملی، جب وہ الوداع کہنے کے لیے آئیں تو زینب نے وعدہ لیا تھا. بعض ارباب منبر کہتے ہیں وعدہ لیا تھا کہ اے مدینے کی عورتوں وعدہ کرو، جب میں پلٹ کے آؤں گی اور اپنے اکبر بیٹے کی شادی کروں گی تو میری خوشیوں میں شریک ہوگی. اور مدینے کی ساری عورتیں نے وعدہ کیا، شہزادی ہمیں تو خود تمنا ہے کہ اکبر کی شادی کس شان سے ہوتی ہے. اور زینب اکبر کو لے کے حسینی قافلے میں مدینے سے نکلی. یہ قافلہ مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا گیا. اس قافلے میں زینب کے اپنے لال آن و محمد بھی شامل ہیں، مگر عجیب ماں ہے وہ زینب، عجیب محبت ہے اسے اکبر سے. سارے راستے نہ کبھی آن کو یاد کیا، نہ کبھی محمد کا تذکرہ کیا. زینب ہے اور اکبر کا چہرہ دیکھتی جاتی ہے. جہاں دھوپ تیز ہوئی اکبر بیٹا سر پہ کپڑا ڈال لو، ایسا نہ ہو کہ دھوپ تمہیں نقصان پہنچا دے. جہاں گرمی تیز ہوئی اکبر بیٹا سائے میں جا کے بیٹھ جاؤ، ایسا نہ ہو گرمی سے تمہیں نقصان پہنچ جائے. سارا راستہ زینب کے دل کو اطمینان نہیں جب تک محمل کے ایک طرف حسین کی سواری نہ ہو اور دوسری جانب اکبر کی سواری نہ ہو. اگرچہ سفر تھا اور سفر میں پریشانی ہوتی ہے، لیکن زینب پورے ناز و نام کے ساتھ اکبر کو لے کے کربلا کے میدان میں آئی. اور وہاں بھی کبھی بھی اپنی اولاد کا ذکر نہ کیا. 7 محرم سے پانی بند ہوا، 10 محرم آ گئی. ایک مرتبہ بھی کیا زینب نے یہ کہا کہ میرا آن پیاسا ہے؟ کیا ایک مرتبہ بھی زینب نے یہ کہا میرا محمد پیاسا ہے؟ جب کبھی کہا گھبرا کے یہی کہا، بھیا حسین دیکھتے نہیں میرا اکبر کتنا پیاسا ہے، دیکھتے نہیں میرے اکبر کے ہونٹ سوکھ چکے ہیں. یہاں تک کہ عاشورے کا دن آ گیا، اصحاب حسین شہید ہو گئے. اب جوانان بنی ہاشم کی باری ہے. بس ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی، اکبر بیٹا مقتل میں سب سے پہلے تمہیں جانا ہے. پہلا لاشا حسین اپنے بیٹے کا اٹھائے گا، بہنوں کے لال بعد میں، بھائیوں کی اولاد بعد میں. پہلا لاشا حسین اپنے اکبر کا اٹھائے گا. اور اکبر نے کہا بابا میں تو کتنی دیر سے اس جملے کا انتظار کر رہا تھا. ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے اور مقتل کی جانب چلنا چاہتے ہیں
حسین نے آواز دے کے روک لیا، اکبر کہاں جا رہے ہو؟ اکبر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بابا آپ ہی کا حکم تو تھا کہ مقتل میں جاؤ۔ کہا اکبر یہ میں نے اجازت دی ہے، ابھی زینب سے بھی تو اجازت لینا ہے، ابھی اپنی ماں کو بھی تو الوداعی سلام کرنا ہے۔ ہائے ہائے میرا دل یقین کے ساتھ کہتا ہے اکبر کے لیے پیاس کے عالم میں دشمنوں کے تیر و تلوار کا مقابلہ کرنا یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں، لیکن 18 سال کے جوان کا اپنی ماں اور پھوپھی سے یہ کہنا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، یہ زیادہ بڑا جہاد ہے، یہ زیادہ بڑا امتحان ہے۔ ذرا سوچئے اکبر جیسا جس کا لال ہو، 18 سال کا بیٹا، اس ماں کے دل سے کوئی سوال کرے، ارے یہ تو وہ منزل ہے کہ اسماعیل کی ماں ہاجرہ بھی برداشت نہ کر سکی، لیکن ہمارے لاکھ لاکھ سلام اکبر کی ماں ام لیلہ کو۔ اکبر بھی پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ خیموں کے درمیان چلے، ماں کے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ماں سے کیسے اجازت لیں، بوڑھی ماں کو یہ پیغام کیسے دیں کہ تیرا 18 سال کا جوان مرنے کے لیے جا رہا۔ پریشانی کے عالم میں چلے اور باب منبر سے سنا کہ بس ادھر اسی پریشانی کے عالم میں ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئے، وہاں ایک اور ہی منظر نظر آیا، ایسا منظر کہ اکبر اپنے مسئلے کو بھول گئے۔ کیا دیکھا؟ قبلے کا رخ، مصلی بچھائے، ام لیلہ مصلی پر بیٹھی اور بہت پریشان نظر آ رہی۔ اکبر نے گھبرا کے پوچھا مادر گرامی یہ کون سی نماز کا وقت ہے جس کی آپ تیاری کر رہی؟ ظہرین کی نماز ہو چکی، مغربین کی نماز میں بڑا وقت باقی، اماں یہ کون سی نماز ہے جس کے لیے آپ نے یہ مصلی بچھایا؟ آپ نے دنیا کی کسی ماں کی زبان پہ یہ جملہ نہ سنا ہوگا جو ام لیلہ کی زبان پہ آیا۔ کہا اکبر بیٹا تجھے پتا ہے میرا ان ظالموں سے رشتہ، اور میں پریشان ہو کے سوچ رہی کہ ایسا نہ ہو میرا بیٹا اکبر مقتل میں نہ جائے، پیچھے ہٹ جائے اور دنیا کہے حسین کا اکبر پیچھے نہ ہٹتا، یہ لیلہ کے دودھ کی خرابی تھی۔ اکبر یہ مصلی اس لیے بچھایا ہے کہ میں نے اللہ سے منت مانی ہے میرے لال کا لاشا آئے میں شکرانے کی نماز ادا کروں۔ اکبر بیٹا یہ تو منت کی نماز ہے جس کے لیے تیری ماں انتظار کر رہی۔ بس اکبر نے سنا، ایک مرتبہ کہا مادر گرامی آپ نے میرا بڑا مسئلہ حل کر دیا، ارے آپ کا اکبر اسی لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ مرنے کی اجازت لینا چاہ رہا ہے۔ ارے کوئی ماں ایسی نہ ملے گی جو یہ جملہ سن کر یہ کہے جو ام لیلہ نے کہا اکبر بیٹا ذرا جلدی مقتل کی جانب جا، تیری ماں کو تیرا لاشا دیکھنے کی جلدی ہو رہی ہے، تیری ماں کو تیرا لاشا دیکھنے کی جلدی ہو رہی ہے۔ اکبر ماں کے خیمے سے نکلے اور اب اکبر کا سب سے بڑا امتحان، ماں سے زیادہ مہربان پھوپھی زینب سے کیسے کہیں کہ مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں پہ مقتل کی کتابیں جواب دے گئی، تاریخ خاموش ہو گئی، لیکن مرحوم زیدی صاحب قبلہ نے ایک عجیب جملہ کہا، اسی کو دہراتا ہوں۔ ایک مرتبہ زینب کا خیمہ، اکبر خاموشی کے عالم میں داخل ہوئے خیمے میں، دیکھا کہ میری پھوپھی زمین پر بیٹھی ہے، اکبر جا کے پھوپھی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئے۔ زینب نے اکبر کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کر دی اور کہا اکبر بیٹا کربلا کے جہاد کے اس مرحلے میں آخر تو اس وقت یہاں کیوں آیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں ایک مسئلہ مجھے پریشان کر رہا، ایک مسئلے کا جواب لینے آیا ہوں۔ زینب نے کہا بیٹا یہ مسئلہ پوچھنے کا کون سا وقت ہے؟ کہا پھوپھی اماں نہیں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا جو مسئلہ ہے آپ ہی سے پوچھا، آج بھی ایک مسئلے کو آپ حل کر دیجیے۔ زینب نے کہا اکبر پوچھ کیا مسئلہ؟ کہا مسئلہ صرف اتنا، یہ بتا دیجیے آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ کا مرتبہ بلند ہے؟ ماں کا نام سننا گھبرا کے زینب کھڑی ہو گئی اور ایک مرتبہ کہا اکبر بیٹا اتنا سمجھدار ہو کر یہ کیسا سوال کیا؟ کہاں شہزادی فاطمہ اور کہاں ان کی ادنا کنیز زینب؟ میں تو فاطمہ کی ادنا کنیز ہوں۔ کہا پھوپھی اماں اگر یہی بات میری دادی کا مرتبہ بلند ہے، آپ کا مرتبہ کم ہے، تو آج ایک کام تو کیجئے، فاطمہ کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے۔
فاطمہ کے لال پہ اپنے لال کو قربان کر دیجئے۔ ہائے ہائے زینب کبریٰ، اکبر کا چہرہ دیکھا، اکبر بیٹا اب میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، جاؤ اکبر خدا حافظ، جاؤ اکبر خدا حافظ۔ عجیب انداز سے پھوپھی سے اجازت لی، اکبر باہر آئے اور اب خیموں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، مگر یہ تو حمید ابن مسلم بھی کہتا ہے، لشکر یزید کا وقایہ نگار، کہ کوئی شہید ایسا نہ تھا جسے اتنی دیر ہوئی جتنی اکبر کو ہوئی، بار بار باہر آنا چاہتے ہیں۔ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، خیمے کا پردہ گرتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جب اکبر باہر آنا چاہے، کبھی کوئی بہن آ کے لپٹ جائے، کبھی کوئی پھوپھی گلے سے لگا لے۔ اکبر بیٹا ایک مرتبہ اور اپنی شکل دکھا جا، ایک مرتبہ اور اپنے چہرے کی زیارت کرا جا، یہاں تک کہ میرے مولا نے آواز دی، بیویوں مسافر کا راستہ نہ روکو، میرے اکبر کو دیر ہو رہی ہے۔ اور اکبر اب باہر آنے لگے، مقتل میں نہیں پڑھا، مرحوم سے سنا اکبر باہر آنے لگے۔ سیدانیاں پیچھے ہٹ گئی ہیں، بہنیں پیچھے چلی گئی ہیں، حسین کا حکم تھا۔ اتنے میں اکبر کے کان میں کسی کی آواز آئی، اکبر سب سے ملاقات کر لی، سب سے مل لیے، کیا مجھ سے نہ ملو گے؟ اکبر نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ میرا بیمار امام سید سجاد بستر پہ کمر پکڑے بیٹھا ہے۔ اکبر بھیا کیا مجھ سے ملاقات نہ کرو گے؟ بھائی بھائی کے قریب آیا، ایک مرتبہ اکبر نے سید سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی، خدا معلوم کیا گفتگو ہوئی۔ آخری سلام کر کے باہر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل کی جانب چلے۔ مگر اے ارباب اذا، کتنا عجیب جملہ ہے تاریخ کربلا کا، ابھی مقتل کی جانب چل رہے ہیں، گھوڑے کو حرکت بھی ہے، ایسا لگا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، میرا بوڑھا بابا میری سواری کے پیچھے پیدل چل رہا ہے، اور جیسے جیسے اکبر کے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے حسین کی رفتار بڑھ رہی ہے۔ گھبرا کے اکبر نے گھوڑے کو روکا، ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، ہاتھوں کو جوڑا، بابا آپ اتنی زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ ہائے میرے مولا حسین کا جملہ، ہائے میرے مولا کا جملہ، میرا آقا کہتا ہے اکبر تمہارا اکبر جیسا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اکبر تمہارا اکبر جیسا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اس لیے تمہیں نہیں معلوم بوڑھے باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن جاؤ اکبر میں نے تمہیں اجازت دی۔ اکبر مقتل کی جانب چلے، اب حسین ساتھ ساتھ نہیں ہے، لیکن حیدر کرار کے پوتے کا جہاد دیکھ رہے۔ بس بات کو مختصر کرتا ہوں، اب ایک عجیب منظر ہمارے سامنے آیا، اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے، حسین ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گئے، زینب خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، ام لیلہ مسلح پہ کھڑی ہو گئی۔ اکبر کی نگاہیں فوج پر ہے، حسین کی نگاہیں اکبر پر ہے، زینب کی نگاہیں حسین پر ہے، لیلہ کی نگاہیں زینب پر ہے۔ ایک سلسلہ بن گیا، حیدر کرار کے پوتے کا جہاد اختتام کو پہنچا۔ اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرے، حسین ٹیلے سے گرے، زینب در خیمہ پر گری، لیلہ شکر کے سجدے میں گرے۔ شکر للہ، شکر للہ، میری کمائی کام آئی۔ اور ادھر میرا مولا حسین ایک مرتبہ ٹیلے سے زمین کربلا پہ گرا، سنبھلا، آگے بڑھا، مگر آنکھوں کی بینائی جواب دے گئی، میرے مولا کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آواز دی، اے اکبر مجھے پکارو تاکہ تمہاری آواز سن کر تمہارا بوڑھا باپ تمہارے قریب آ جائے۔ اکبر نے پکارنا شروع کیا، بابا الیہ الیہ، باپ آواز کے سہارے جوان بیٹے تک پہنچا۔ خدا کسی بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کی یہ حالت نہ دکھائے جو میرے مولا نے اپنے اکبر کی حالت دیکھی۔ زمین کربلا، اکبر کے ہاتھ کلیجے پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور اکبر سے پہلے
اکبر کے سینے سے نکلنے والا خون میرے مولا کو نظر آیا. اکبر کے قریب گئے, اکبر کے قریب گئے. کہا اکبر بیٹا تجھے خیمے تک لے جانا چاہتا ہوں, پھوپھی تیرا انتظار کر رہی ہے, ماں تیرا انتظار کر رہی ہے, تجھے خیمے تک لے جانا چاہتا ہوں. بس ارباب اگاہ اب ذرا سنے, یہ کہہ کہ میرا مولا جھکا, ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے رکھا, ایک ہاتھ اکبر کے پیروں کے نیچے رکھا. ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے, اور حسین نے لاشا اٹھانا چاہا. ہائے میرا مظلوم امام, ہائے میرا ضعیف امام, کوشش کی لاشا اٹھایا نہ گیا. زمین کربلا پہ اکبر کو لٹا دیا. دوبارہ کوشش کی, کامیاب نہ ہوئے. جب تیسری مرتبہ کوشش ناکام ہوئی, آواز دی اکبر اکبر تم بھی تو اپنے باپ کی کچھ مدد کرو. اکبر نے پوچھا بابا وہ کیا؟ کہا اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال لو تاکہ بوڑھا باپ آرام سے تمہیں اٹھا سکے. اکبر نے ایک ہاتھ سینے سے ہٹایا, بوڑھے باپ کی گردن میں ڈالا. حسین نے کہا اکبر اور یہ دوسرا ہاتھ بھی تو میری گردن میں ڈالو. ہائے وہ جوان بیٹا تڑپ کے کہتا ہے بابا یہ دوسرا ہاتھ اپنے سینے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں, بابا یہ ہاتھ ہٹانا نہیں چاہتا ہوں, بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ میرا مولا اکبر کو زمین کربلا پہ لٹا کے پیچھے ہٹا. اکبر یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تمہارا باپ کتنا صابر ہے؟ ہٹاؤ یہ ہاتھ. حسین دیکھے تو صحیح کیا ماجرا ہے. حکم امام آ گیا, باپ کا حکم آ گیا. اب اکبر نے اپنا دوسرا ہاتھ سینے سے ہٹایا. کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھال. بوڑھا بابا, بوڑھا باپ جوان کے سینے میں کلیجے, جوان کے کلیجے میں, جوان کے سینے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل. بس ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر اتنی سی بات تھی, اتنی سی بات تھی, تمہیں نہیں پتا تمہارا باپ کتنا صابر ہے. یہ کہہ کے میرا مولا اکبر کے سینے کے قریب دو زانو بیٹھا اور برچھی کے پھل پہ ہاتھ رکھا, برچھی کے پھل پہ ہاتھ رکھا. میرا دل چاہتا ہے میں آواز دوں, اے اللہ کے رسول ذرا اپنے ساتھ ابراہیم خلیل خدا کو لے کے آئیے اور یہ منظر دکھائیے. اے ابراہیم یہ اسماعیل کربلا ہے مگر میرے مولا حسین کی آنکھوں پر کوئی پٹی نہیں بندھی ہے. اے ابراہیم ذرا غور سے دیکھیے میرے آقا حسین کے ہاتھوں میں کوئی راشا نہیں ہے. جوان کے سینے سے برچھی نکال رہے, مگر ایک مرتبہ برچھی کا پھل کھینچنے سے پہلے کوئی تعجب نہیں, میرے مولا نے نجف کا رخ کیا ہو, آواز دی ہو یا علی مدد, یا علی مدد, بابا حسین کی مدد کو آئیے, جوان کے سینے سے برچھی کو نکالنا ہے. اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ برچھی کو نکالنا چاہا, ادھر برچھی ہلی, کلیجہ ہلا جس میں برچھی بے بس تھی. اکبر کا کلیجہ ہلنا تھا, اکبر کا سینہ ہلا, سینے کا ہلنا تھا. کربلا کی زمین ہلی, خیمے ہلے, پردے ہلے. زینب کی آواز آئی بھیا اگر مدد کی ضرورت ہے تو بہن بھائی کی مدد کے لیے آ رہی ہے. اتنا سننا تھا, میرے مولا نے اکبر کا لاشا چھوڑ دیا, خیمے کا رخ کیا. زینب خیمے سے باہر نہ آنا, تیرے پردے پر میرا اکبر قربان. لیکن مولا ذرا شام غریبہ آ کے دیکھیے, یہی زینب چادریں چھین لی گئی, بے بغلاؤ چادر کے میدان کا ماتم حسین.